بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل علم کا خزانہ میں آپ لوگوں کے لیے انتہائی خوشی کی خبر لے کر آئے ہیں۔ مدینہ منورہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 31 مئی یعنی 8 شوال سے مسجد نبوی شاہی منظوری پر نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ کن شرائط کے ساتھ داخلہ ممکن ہے اور کون سے گیٹ کے لیے داخلہ پاسبل ہے، اس سب کے بارے میں انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ عمرہ اور زیارت وغیرہ کھول دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی پوری تصدیق کے ساتھ خبر آپ کو ملے گی اسی چینل پر، اسی ویڈیو میں۔ حرمین شریفین امور جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ مسجد نبوی 31 مئی سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائے گی۔ اس سلسلے میں وبا کے پھیلنے سے بچنے کے لیے ٹھوس حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نمازیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے سے کھڑے رہنے کی پابندی ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی کو مختلف اوقات میں سینیٹائز بھی کیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ کیا جائے گا۔ حرمین شریفین امور کے جنرل پریزیڈنسی مسجد نبوی میں داخل ہونے والوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمل کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے آٹومیٹک سسٹم پر داخل ہونے والوں کا ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں گے، اور وزارت صحت کے ماہر اہلکار ان کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں جو مسجد حرام کے بہت سارے دروازوں میں نصب کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہے کہ خادمین حرمین شریفین کے احکامات پر مسجد نبوی کی کمیٹی نے کچھ اہم باتیں شیئر کی ہیں، جس کے مطابق مسجد نبوی میں 40% لوگ داخل ہو کر نماز باجماعت ادا کر سکیں گے تاکہ فاصلے کو مینٹین کیا جا سکے۔ تمام قالین ہٹا دیے گئے ہیں، فرش پر نماز ادا کی جائے گی یا پھر اپنا جائے-نماز خود لانا ہوگا۔ مسجد نبوی کے مخصوص حصوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، مثلا ریاض الجنہ وغیرہ۔ ہر نماز کے بعد مسجد نبوی کو واش کرنا اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے گا۔ زمزم کا پانی موجود نہیں ہوگا۔ جمعرات یا دیگر دنوں میں روزہ افطاری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ بچوں کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔ ماسک اور دستانے لازمی پہننے ہوں گے۔ پارکنگ کی فیس صرف اسمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے یعنی الیکٹرانک سسٹم سے ہی پے کی جائے گی، کیش میں پیمنٹ نہیں لی جائے گی۔ اس کے ساتھ اب اہم اطلاع کہ خواتین اور مردوں کے لیے کون سے دروازے سے داخلہ ممکن ہے۔ خواتین کے لیے باب نمبر 13، 17، 25 اور 29 رکھے گئے ہیں، جبکہ مردوں کے لیے 7 دروازے مخصوص کیے گئے ہیں، جن میں الحجرہ گیٹ نمبر 4، قبا گیٹ نمبر 5، شاہ سعود گیٹ نمبر 8، امام بخاری گیٹ نمبر 10، شاہ فہد گیٹ نمبر 21، شاہ عبدالعزیز گیٹ نمبر 34 اور مکۃ المکرمہ گیٹ نمبر 37۔ اذان سے 10 منٹ پہلے داخلے کی اجازت ہوگی اور فرض جماعت نماز کے ختم ہوتے ہی 10 منٹ کے اندر ہی مسجد سے باہر نکلنا بھی ہوگا۔ سعودی وزارت عمرہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی یہ خبر کہ حج و عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے سراسر غیر تصدیق شدہ ہے۔ فی الحال ان پر پابندی برقرار ہے۔ وبائی امراض سے بچاؤ کے تحت فی الحال صرف کرفیو کے متعلق اور ریجن میں آنے جانے کے متعلق احکامات جاری کیے گئے ہیں اور کچھ کاروبار کے لحاظ سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ حج کے سلسلے میں کوئی بیان ابھی تک آفیشیلی نہیں آیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ حج و عمرہ کے سلسلے میں اور زیارت کے سلسلے میں اعلان بہت جلد جاری کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی اہم ترین ماہرین کی کمیٹی باقاعدہ اس پر کام کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد باقاعدہ آفیشیلی اناؤنسمنٹ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ کرفیو کھلنے کے ساتھ ساتھ عمرہ اور زیارت کی اجازت بھی مل گئی ہے، وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ جیسے ہی تصدیق شدہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ کو اسی چینل پر ضرور شیئر کر دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اردو، انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں ترجمہ آپ نے اسکرین پہ ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ تو اب تک کی نیوز ہے۔
لیکن جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد حج عمرہ سے متعلق بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی، یا ایک آدھ دن میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگلے لمحے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی خبر آئے گی آپ کو اس چینل پر ضرور شیئر کر دی جائے گی۔ فی الحال سوشل میڈیا پر چلنے والی جھوٹی خبروں کی وجہ سے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہیں۔ کرفیو میں مرحلہ وار نرمی کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ ویڈیو کا تھمبنیل اور ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا، اس کو دیکھیے اور پر امید رہیے۔ انشاءاللہ جب یہاں تک کام ہو رہا ہے تو آگے بھی بہت اچھا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ تیاریوں کے سلسلے میں قسط وار جو سلسلہ ہے اس کے لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہ دیکھتے رہیے اور اپنی تیاری کمپلیٹ رکھیے۔ مکہ مکرمہ کو بھی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہتے ہوئے برے حالات کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ میری دعا ہے کہ بہت جلد اسی چینل پر آپ کے لیے بہت اچھی خبر بھی آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔